بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلیسڈ رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ افطار اور نماز مغرب کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس وقت ویسے بھی باہر بارش ہو رہی ہے تو ہم اس دعا کے ساتھ اللہم صیبا نافعا، اللہ کریم اس بارش کو ہمارے لیے خیر کا سبب بنائیں، عافیت کا اور نفع کا سبب بنائیں، اور اگر اس میں کوئی شر پوشیدہ اللہ کریم اس سے محفوظ فرما لیں، کہ کیونکہ کچھ علاقوں میں ابھی بارش کی ضرورت نہیں ہے، فصلوں کی کٹائی کا وقت ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم اللہ کریم سے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ آپ کا بڑا ہی پسندیدہ سیگمنٹ ہے، اس میں ہم آپ کے سوالات لائیو لیتے ہیں۔ نیچے سکرین پہ نمبرز چل رہے ہیں جن پہ آپ کال کر کے اپنا سوال مفتی صاحب سے کر سکتے ہیں، اور مفتی صاحب فوراً انشاءاللہ ان کے جوابات آپ کو دیں گے۔ تو میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں، میرے اور آپ کے ہر دل عزیز اور اس سیگمنٹ کی رونق ہیں جناب مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف آوری کا شکریہ شیخ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔ ہمارے اس نشست کے دوسرے بہت ہی محترم مہمان حافظ معاذ کوثر صاحب ہیں۔ آپ قاری القرآن بھی ہیں، اور آپ حمد باری تعالیٰ بھی بہت پیاری پڑھتے ہیں، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوبصورتی سے کرتے ہیں، یعنی کہ آپ ثنا خوان بھی ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے بھائی جان سے حمد باری تعالیٰ سن لیتے ہیں۔ جی حافظ صاحب، ہمیں حمد باری تعالیٰ سنائیے۔ ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، رات سے پھر دن کو لاتا ہے خدا، رات سے پھر دن کو لاتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، جانور انسان اس کا کھاتے ہیں، جانور انسان اس کا کھاتے ہیں، اور پرندوں کو کھلاتا ہے خدا، اور پرندوں کو کھلاتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا۔ مصر کے بازار میں یوسف بکا، مصر کے بازار میں یوسف بکا، تخت پر اس کو بٹھاتا ہے خدا، تخت پر اس کو بٹھاتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا۔ اور بڑا ہی توجہ طلب جملہ، زلزلے سیلاب اور یہ بارشیں، زلزلے سیلاب اور یہ بارشیں، اپنی طاقت بھی دکھاتا ہے خدا، اپنی طاقت بھی دکھاتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، اور موسیٰ کا لشکر پریشانی میں تھا، موسیٰ کا لشکر پریشانی میں تھا،
راستہ اس کا بناتا ہے خدا، راستہ اس کا بناتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، رات سے پھر دن کو لاتا ہے خدا، ہے وہی نعمت صدیقی بادشاہ، ہے وہی نعمت صدیقی بادشاہ، سب کا مولا سب کا داتا ہے خدا، سب کا مولا سب کا داتا ہے خدا، ساری دنیا کو چلاتا ہے خدا، رات سے پھر دن کو لاتا ہے خدا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب حافظ معاذ کوثر صاحب، بہت خوبصورتی سے آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کی ہے، اللہ کریم قبول فرمائے، ہمیں بہت مزہ آیا، جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینے، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو مفتی صاحب سے ہم وظیفہ بھی پوچھیں گے اور آپ کے سوالات بھی ہوں گے اور مفتی صاحب انشاءاللہ ان کے جوابات دیں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اور جلد آپ کے پاس دوبارہ آ رہے ہیں۔ ویلکم بیک جناب، لائیو بلیسڈ رمضان ٹرانسمیشن ہے اور آپ کا میزبان محمد عباس چغتائی حاضر خدمت ہے، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ جب آپ کال کرتے ہیں اور مفتی صاحب آپ کے سوال کا جواب دے رہے ہوتے ہیں تو اس دوران اگر آپ میں سے کوئی محترم ہمیں کال کرتے ہیں تو وہ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ مجھے ویٹ کرنا پڑتا ہے، تو وہ اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ جب شیخ صاحب وہ جواب اس کا عنایت فرما رہے ہوتے ہیں تو اس دوران کو 10 20 50 سیکنڈ 1 منٹ کچھ ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ پریشان مت ہوئیے، جو ہی وہ جواب مکمل ہوتے ہیں ہم آپ کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ تو میں پہلے گزارش کروں گا آج وظیفہ ہمیں پہلے بتلائیے، پھر ہم سوالات کی جانب چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عباس بھائی، نیکیوں کا موسم بہار چل رہا ہے، الحمدللہ، مالی عبادت، بدنی عبادت، قولی عبادت، ہر طرح کی عبادات مسلمان اپنے اپنی ہمت کے مطابق کر رہے ہیں۔ بے شک، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ جس بندے کے پاس پیسہ نہیں ہے جی، اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی، اس کے دوست افطاریاں کرا رہے ہیں، سحریاں صدقہ کرا خیرات کر رہے رہے ہیں، ہیں، راشن تقسیم کر رہے ہیں، وہ بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں حصہ لے رہے ہیں، تو وہ کیا کرے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوبصورت وظیفہ جو آج کا ہے، یہ اس کمی کو بھی پورا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ جو شخص یہ کلمات 100 دفعہ پڑھے اس کو 5 انعامات ہیں، 1 2 3 4 5 سبحان اللہ، انعامات بھی ایک سے بڑھ کر ایک۔ سبحان اللہ، کیا تو کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ، بندہ اظہار کرتا ہے کہ میرے اللہ کے سوا میری کسی بھی عبادت کا کوئی حقدار نہیں، بے شک، وہ میرا اللہ میری مالی، میری بدنی، میری قولی عبادات کا حقدار ہے، اسی کے لیے یہ میں سارا کچھ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔
زمین و آسمان کی بادشاہت بھی اسی کی ہے اور سب تعریفیں بھی اسی کی ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ کلمات 100 دفعہ اگر کوئی بندہ پڑھ لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 غلام، آج کے دور میں اگر کوئی غلام یا قیدی کو آزاد کرنا ہو، دیت کے مسئلے میں کوئی قیدی ہے آزاد کرنا ہو تو 3 سے 4 کروڑ روپے دیت ہے۔ اللہ اللہ، یعنی 100 اونٹ اگر ہوں تو اونٹ آج کل 3 سے 4 لاکھ کا ہے، جی جی جی، تو 3 سے 4 کروڑ روپیہ ایک بندے کی دیت ہے۔ تو اگر 10 بندوں کو آزاد کرانا ہو تو 30 سے 40 کروڑ روپیہ خرچ کرنے کے برابر ثواب مل رہا ہے اس کو جو یہ کلمات 100 دفعہ پڑھے گا۔ سبحان اللہ، اس کو اللہ رب العزت 100 نیکیاں بھی دے گا اور اس کے 100 گناہ بھی معاف کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھا انعام جو ان سب سے بڑھ جاتا ہے وہ یہ کہ شام تک کوئی شیطان، کوئی جادوگر، کوئی جن اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ سبحان اللہ، اس کی سیکورٹی فل ٹائٹ، پوری فرشتے سیکورٹی پر کھڑے ہو جائیں گے اور یہ بے فکر ہو کر اپنی زندگی کے دن گزارے۔ کیا بات۔ اور 5واں انعام وہ بھی بہت شاندار، آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کسی بندے کا اجر و ثواب نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے یہ کلمات اس سے بھی زیادہ پڑھے ہوں گے۔ کیا بات ہے۔ تو یعنی نیکیوں میں یہ سب سے آگے بڑھ جائے گا، 30-40 کروڑ روپیہ خرچ کرنے سے بھی بہتر عمل کر رہا ہے، کیا بات، گناہوں کی معافی مل رہی ہے، اللہ کے ہاں ثواب مل رہا ہے اور شام تک کی سیکورٹی کا بندوبست ہو رہا ہے، اور اس جیسا کوئی ہے نہیں جس نے عمل کیا ہو سوائے اس کے کہ جو یہ کلمات 100 سے زیادہ مرتبہ پڑھ رہا ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق اچھا دے۔ اس میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا کہ کیا یہ ایک ہی گو میں پڑھنے ہیں، 100 ایک ساتھ ہی پڑھنے ہیں؟ ضروری نہیں ہے، اچھا، ایک دن میں کہا ہے، ایک دن میں، ایک دن میں 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر 10 سے 15 منٹ صبح فجر کے بعد بیٹھ جائیں، اشراق کے انتظار میں بیٹھے ہوں تب ہو سکتے ہیں، ظہر کے بعد بیٹھ جائیں تب ہو سکتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں آ رہے ہوں تو رستے میں ہو سکتے ہیں، جب بھی ایک دن میں کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب بہت خوب۔ سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ ناجائز آمدنی والے یا مشتبہ کسی شخص کی آمدنی مشتبہ ہے تو اس کی دعوت قبول کرنا کیسا ہے؟ اللہ اکبر، بہت اہم بھی اور عجیب سوال بھی ہے کہ مسلمان ہو اور وہ حرام حلال کی تمیز نہ کرے تو یہ بڑا عیب ہے۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کو حکم دیا، مومنوں جو ہم نے تمہیں پاکیزہ حلال چیزیں دی ہیں وہ کھاؤ، سبحان اللہ۔ اور یہ حکم اپنے اولو العزم رسولوں کو بھی دیا ہے کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ میرے رسولو پاکیزہ اور حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ کیا بات، تو اس کا مطلب سمجھ آتا ہے کہ نیک اعمال کا حلال رزق کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، توفیق ملتی ہے، قبولیت ملتی ہے جب بندہ حلال رزق کھاتا ہے، پاکیزہ چیزیں کھاتا ہے۔ اب دعوت آ گئی کسی ایسے شخص کی جس کی کمائی مشتبہ یا حرام ہے، صریح پتہ ہے کہ وہ سود کا کاروبار کرتا ہے، سودی لین دین ہے، تو حکم کیا ہے کہ اگر اس کے مال کا زیادہ تر حصہ، معظم حصہ وہ حرام کا ہے تو ایسے شخص کی دعوت کو قبول نہ کیا جائے، اگرچہ کرنا جائز ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، قبول کر لیں اس لیے کہ میں جا کر اس کو سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ میری بات سنتا ہے، میں اس کی دعوت پر جاؤں گا، وہ میری بات سنے گا، میں اس کو ان حرام کاموں سے روکوں گا، تو جائز ہے اس کی دعوت میں چلا جائے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں جاتا اس نیت سے کہ میں جاؤں گا تو یہ شیر ہو جائے گا، لے دیکھو جی میری دعوت میں تو سب آ جاتے ہیں، سارے آتے ہیں، جی سارا سال مجھے باتیں بھی کرتے ہیں اور پھر میری دعوت بھی کھاتے ہیں، جی، تو ایسے شخص کی دعوت میں نہ جانا تاکہ اس کو کچھ عبرت ہو، کچھ اس کو سبق ملے تو بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، باقی تھوڑا سا جائز جواب رہتا ہے وہ میں بعد میں۔ جی بہتر، کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں گوہاٹی سے بات کر رہا ہوں، محمد ہے۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ جی میں اس میں یہ پوچھ رہا ہوں جو آپ ہم جمعے والے دن پڑھتے ہیں یہ مغرب کی نماز کے بعد ہم شروع کر سکتے ہیں اور اگلے دن مغرب سے کر یا سر تک سے پہلے پہلے مکمل کرتے ہیں؟ آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا، دوہرا دیجئے پلیز۔ سورت آپ جو جمعے والے دن پڑھتے ہیں جی سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، جمعے کا دن جو ہے، جی بھائی جی بہتر بھائی جان، ابھی مفتی صاحب جواب دے رہے ہیں۔ جمعے کا دن جو ہے اسلامی دن رات اور دن کے مجموعے کا نام ہے، یعنی 24 گھنٹوں کا ایک اسلامی دن شمار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جمعہ رات کو جب جیسے ابھی آج سورج غروب ہو گیا، ہم نے افطاری کر لی ہے، تو یہ جمعے کا دن ہمارا شروع ہو گیا ہے صحیح، چاند کے حساب سے۔ تو یہ جو رات ہے اس رات میں پڑھ لے، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، سحری کے ٹائم
اور کل شام تک، یہ ایک دن ہے اسلامی. ٹھیک ہے. تو اس دن کے اعتبار سے جمعے کا دن ہے، تو پورے دن میں یعنی پورے 24 گھنٹوں کے اندر جب بھی کوئی شخص سورہ کہف پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. صحیح. اور اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ مشتبہ اگر کسی کی آمدنی، عرض آپ کر فرما رہے رہے تھے تھے، کہ اس میں کچھ بات رہے میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی شخص کا اکثر مال حرام ہو اوکے. تو میں نے عرض کی تھی کہ اس کی دعوت میں نہ جانا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے. تاکہ اس کو تھوڑا جھٹکا لگے کہ میرا اتنا عزیز دوست، میرا رشتہ دار، میرا بھائی، میری بہن کیوں نہیں آئے میری دعوت میں، اس کو کچھ سوچنے کا موقع ملے، صحیح. وہ حرام چیزوں سے بچنے کی طرف جائے. جی بہتر. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہاں جا کر اس کو بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں تو پھر جانے میں بھی کوئی حرج نہیں. اور ایک بندہ جس کا اکثر مال حلال ہے اور کچھ چیزیں وہ درمیان میں مکس کر لیتا ہے حرام کی، تو اس کی دعوت میں تو بالکل جانا چاہیے اور جا کر اس کو سمجھانا بھی چاہیے سبحان اللہ. اور اس کو سیدھے راستے کی طرف لانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. صحیح صحیح. اگر ایسے شخص کی آپ دعوت میں نہیں جائیں گے تو وہ مزید دور ہو جائے گا، پھر اس کو مزید موقع ملے گا کہ اب مجھے کون روکنے والا ہے. ان کے بائک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، تعلق قائم رکھنا دعوت چاہیے، کو قبول کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی دعوت بھی قبول کی ہے اور ان کا اکثر مال سود کا تھا. بالکل صحیح، لیکن دعوت قبول کر لینی چاہیے. ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہن، کہاں سے آپ بات کر رہی ہیں؟ جی میں جم سے میرا صحیح بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے، کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ نام دیکھتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بہت ساری باتوں سے رہنمائی ملتی ہے. شکریہ شکریہ. مجھے سب سے سوال یہ ہے، میرے 2-3 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے، اگر ان کے پاس ٹائم ہو. جی آپ جی جلدی سے کر لیجئے سوال. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ میرے شوہر اور جو میری بیٹی ہے نا، وہ دونوں ہی مریض ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے، تو وہ روزے نہیں رکھ سکتی اور اس کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ فدیہ دے. ٹھیک ہے. اپنا بیماری کا بہت سارا خرچہ ہے تو وہ مل جل کے سب کرتے ہیں. اور میرے میاں جو ہیں وہ استما کے پیشنٹ ہیں، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے تو وہ انہیلر بار دن میں لیتے ہیں، تو وہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتے. اور میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر میں اپنی طرف سے ان کا نام لے کے کیا روزے رکھ سکتی ہوں، کہ میں ان کے نام کا رکھوں یا اپنی بیٹی کے نام کا رکھوں؟ جی بہتر. جی بہتر. یہ دوسرا یہ ہے کہ جس کمرے میں تصاویر لگی ہوئی ہوں، کیا اس کمرے میں نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا میرا یہ ہے کہ کیا گوشت کھانا، اگر ہم نے وضو کیا ہوا ہے تو کیا ہم گوشت کھا لیں تو کیا ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا؟ جی بہتر. جی بہتر، بہت شکریہ بہن. ابھی اس کے جواب دیتے ہیں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان بھائی کو بھی اور ان کی بیٹی کو بھی صحت دے، تندرستی عطا فرمائے، تو اگر وہ روزہ نہیں رکھ پا رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رخصت دی ہے، وہ فدیہ دے دیں. فدیہ بھی نہیں دے سکتے، اللہ رب العزت ان کو مالی فراوانی اور غنا بھی عطا فرمائے، خوشحالی بھی عطا فرمائے. تو اگر وہ فدیہ بھی نہیں دے سکتے تو پھر معافی ہے، وہ ارحم الراحمین دیکھ رہا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. سبحان اللہ. اللہ کسی بندے کی طاقت سے بڑھ کر اس سے مطالبہ نہیں کرتا. کیا بات ہے، کیا تو اگر وہ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے تو اللہ معاف کرے گا. اور اگر فدیہ دینے کے لیے رقم بھی نہیں ہے تو پھر وہ مالک اس کی مرضی، اس کی رضا پر جب وہ راضی ہیں تو وہ اس سے زیادہ مطالبہ بھی نہیں ان سے اور پھر وہ چاہ رہی ہیں کہ کیا میں ان کا نام رکھ کے خود سے روزے رکھ خود وہ اپنے روزے ابھی فرضی رکھ رہی ہیں نا. صحیح. تو ان کے روزے پھر ان کا مطلب اگر رمضان کے بعد رکھیں گی نہیں، ضرورت نہیں ہے. جب شریعت نے سہولت دی ہوئی رخصت دے دی ہے تو پھر زندہ شخص کے روزے متبادل کوئی شخص نہیں رکھ سکتا ہے. تو وہ فدیہ کی سہولت موجود ہے، فدیہ بھی نہیں دے سکتے تو اللہ کی طرف سے ویسے ہی معافی ہے، تو کیوں اتنا تکلف کریں؟ سبحان اللہ. نہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. دوسرا ان کا سوال تھا کمرے میں اگر تصاویر لگی ہیں تو نماز پڑھی جا تصاویر اگر جاندار چیزوں کی ہوں، انسانوں کی ہوں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اوکے. اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوتے جہاں تصاویر لٹکی ہوں. صحیح. اور اگر وہ فرنٹ پہ ہوں، سامنے نظر آ رہی ہیں تو اس سامنے کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے. ان کو ڈانپ دیں، بلکہ ان کو تو اتار دینا چاہیے. صحیح صحیح. لیکن اگر آپ مجبوری ہے، آپ اتارنا نہیں چاہتے تو ان کو ڈانپ کے تو پھر اس کمرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں. جی بہتر. اور تیسرا ان کا سوال تھا کہ گوشت کھانے کے بعد ہاں گوشت جو ہے اگر اونٹ کا گوشت کھایا ہو صحیح تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کا حکم دیا ہے. پچھلا وضو ٹوٹ جائے گا. اوکے. اس کے علاوہ کوئی بھی گوشت ہے، پرندوں کا ہو، گائے کا ہو، بکرے کا ہو، تو اس وہ سے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، صرف کلی کر لیں اور نماز پڑھ لیں. جی بہتر. ایک کالر ہے مزید، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. پلیز آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے اور آپ آن لائن ہیں، پلیز آپ سوال کیجئے مفتی صاحب سے.
अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई आप टीवी की तरफ तवज्जो ना कीजिए, वॉल्यूम बंद कर दें, मुफ्ती साहब से सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ये बात कर रहा हूँ मुजफ्फराबाद। जी जी, सवाल क्या है आपका, फरमाइए। ये मैं रोजे में दांत में दर्द होगा, उसके ऊपर दवाई लगाई जा सकती है? दांत में? रोजे में जी बेहतर। बिल्कुल दवाई लगाई जा सकती है, और वो जो मुंह में केमिकल होगा उसको बाहर थूक दें और दवाई लगा लें, कोई अर्ज नहीं है उसमें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन रोज़ा अपना वो जारी रोज़ा रखें। कायम है, रोज़ा बाकी। जी बेहतर, जी बेहतर। एक और कॉलर है, शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब, कहाँ से? जी फरमाइए, क्या पूछना चाह रहे हैं मुफ्ती साहब से? जब हम सही नमाज़ तरावी पढ़ते हैं जी हम हमारी नमाज देखती है, हम उसके जमात के साथ मिल जाते हैं तरावी के साथ, क्या हम नमाज पढ़ सकते हैं? जी जी। जी जी ठीक है, अगर जी ठीक किसी है भाई। भाई के फ़र्ज अभी रहते हैं जी। और वो मस्जिद में एंटर हुआ तो तरावी की तरावी नमाज हो शुरू हो गई चुकी। थी, तो वो उनके साथ फ़र्ज की नीयत करके शामिल हो जाए। ठीक है। और जब इमाम साहब दो के बाद सलाम फेरेंगे तो ये उठकर अपनी दो रकते मुकम्मल करें तो इनके फ़र्ज हो जाएंगे। अगर इश्काल क्या है जी 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 कि इमाम साहब की नीयत तो नफल की थी, जी, इनकी फ़र्ज और की उनकी है, 2 रकात की है, इनकी इनकी 4, कोई जी। फ़र्क नहीं पड़ता। सैयदना मुआद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इशा की नमाज़ पढ़ते थे और फिर वापस अपने कबीले में जाकर अपनी कौम को जमात करवाया करते थे। सुभान तो उस वक़्त उनकी अपनी नीयत नफल की होती थी, क्योंकि फ़र्ज 2 दफ़ा पढ़ना मना है। ठीक है। तो अब वो नफल की नीयत से 4 रकतें पढ़ाते और उनकी जो कौम है वो नीचे पीछे वो फ़र्ज की नीयत से खड़ी होती थी। तो ये दलील है कि तरावी जो नफल नमाज है उसके पीछे फ़र्ज की नीयत से शामिल हुआ जा सकता सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना बड़ा मौका है। है। बहुत बड़ा मौका है, अगर कोई लेट हो गया तो वो जमात का सवाब ले ले। क्या बात है, क्या बात है। सवाल है जी, घर में मीटर लगा हुआ है लेकिन घर के यकीनन साथ या घर के अंदर कोई दुकान भी बनी होगी, तो वो घर के मीटर से अपनी जो दुकान है उसका काम करते हैं या वहाँ पर उसको इस्तेमाल करते हैं, तो मीटर डोमेस्टिक है, यूज़ कमर्शियल करते हैं, तो क्या ये शरन दुरुस्त है? क्या ये फ्रॉड की एक किस्म है? जी धोखाधड़ी तो है, धोखाधड़ी इसमें है ना। जी। गवर्नमेंट अगरचे उनके बिल में बहुत सारे जालमाना टैक्स भी हैं, रेट भी बहुत तेज़ हैं, गरीब आदमी पिस गया है, लेकिन क्या इस तरह का फ्रॉड करना शरन जायज़ है? एक है कि हमारा माशरती बात, अब हमारे आदमी जो हैं वो नाराज़ होते हैं, जी आपको पता ही नहीं है माहौल में क्या हो रहा है। ठीक है भाई, जुल्म हो रहा है, तस्लीम, टैक्सेस बहुत हैं, ये भी हम मानते हैं, लेकिन क्या शरन क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को पेशीन गोई की थी कि एक वक्त आएगा कि तुम पर दूसरे लोगों को तरजीह दी जाएगी, तुम्हारे हुकूक अदा नहीं किए जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल फिर हम क्या करें? तो आपने फरमाया अद्दु इलैहिम हक़्क़हुम, हुक्मरानों के हुकूक उनको दे देना, वसलुल्लाह हक़्क़कुम, और अपने हुकूक अल्लाह से मांग लेना। सुभान अल्लाह। तो आपको बंदा इस बात से बचने के लिए कि कमर्शियल रेट बहुत ज़्यादा मैं दे नहीं सकता तो मैं घर का जो डोमेस्टिक है वो इस्तेमाल कर लूँ, तो ये फ्रॉड है, धोखा है। तो धोखाधड़ी से कमाई हुई जो कमाई है, रकम है, अर्निंग है, वो भी हलाल नहीं होगी, तो इसलिए इस भाई को बचना चाहिए। जी बेहतर। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है शायद कि कॉल ड्रॉप हो गई या उनकी तवज्जो शायद टीवी पे होगी। एनीवे आगे बढ़ते हैं। सरकारी ज़मीन है और जिस जगह पे है वहाँ पे कोई मस्जिद भी मौजूद नहीं है, मस्जिद की ज़रूरत है, तो उस सरकारी वीरान मस्जिद पर क्या मस्जिद जगह पर मस्जिद बनाना, जी जी, सरकारी वो जो वीरान जगह वहाँ पर जगह है, वो मस्जिद तामीर करना चाह रहे हैं, तो क्या ये की जा सकती है? माशाल्लाह नमाजी मौजूद है, नमाजी मौजूद है, मस्जिद नहीं है, तो वो सारे भाई मिलकर ख़रीद कर अपनी जगह पर मस्जिद क्यों नहीं बनाते हैं? गवर्नमेंट से इजाज़त ले लें, वेल एंड गुड, ठीक है, कि गवर्नमेंट से इजाज़त लेके उनकी जगह पर मस्जिद बना लें तो बहुत अच्छा है। होता क्या है कि इसी तरह की ज़मीनों पर जब मस्जिद बना ली जाती है, बाद में गवर्नमेंट को होश आती है, वो बुलडोज़र लेकर पहुंच जाती है, फिर शहीद कर देते फिर शहीद करते हैं, फिर मज़ीद मसाइल बढ़ते हैं, फिर नमाजी एहतजाज करते हैं, फिर उन पर लाठी चार्ज होता है। तो इन सारे मसाइल से बचने के लिए वो अपनी जगह ख़रीदें या गवर्नमेंट से इजाज़त ले लें, सही कि भाई जगह तुम्हारी फारगी पड़ी है और हम अल्लाह का घर बनाना चाहते हैं, तो फिर दुरुस्त है, जायज़ है। और अगर इस तरह बनाएंगे तो फिर मसाइल तो हैं, और शरन किसी दूसरे की जगह पर जी
اگرچہ مسجد ہی آپ بنا رہے ہیں اس کی اجازت کے درست بغیر نہیں۔ جائز اور درست نہیں ہے۔ جی بہتر، کالر ہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، آپ کو آواز آ رہی؟ السلام علیکم محترم، آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، آپ مفتی صاحب سے سوال کیجئے، آپ اس وقت لائن پہ ہیں، مفتی صاحب سن رہے ہیں آپ کو۔ چلیں اینی وے، میں اپنے ویور سے بڑی ادب کے ساتھ درخواست کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کال کرتے ہیں، مفتی صاحب چونکہ پہلے کسی سوال کا جواب دے رہے ہوتے ہیں تو اس لیے آپ کو کچھ دیر ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ جو ہی مفتی صاحب کا وہ جواب مکمل ہوتا ہے ہم آپ کا سوال فوراً شامل کر لیتے ہیں، آپ پلیز کچھ دیر ویٹ کر لیا کیجئے۔ اس طرح سے شاید آپ کو لگے گا کہ مفتی صاحب جو ہیں ہمارے سوال نہیں لے رہے، تو آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، انشاءاللہ آپ کے سوال کو لازمی شامل کیا جائے گا۔ شیخ سوال ہے، ڈیوٹی کے دوران فارغ وقت میں ذاتی یا کوئی اور کام کرنا درست ہے جبکہ تنخواہ ڈیوٹی ٹائمنگ کے اعتبار سے ملتی ہے؟ کیا تنخواہ ڈیوٹی ٹائمنگ کی ملتی ہے یا اس ٹائمنگ کے دوران کام کی ملتی ہے؟ جی اس ڈیوٹی مطلب ٹائمنگ بھی وہ ٹائم لازمی فالو اور کرتے ہوں گے نا؟ ورک دونوں؟ جی دونوں۔ دیکھیں یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ پر ہے ٹھیک ہے، کہ آپ کی فرم کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ دوست اس کی مزید ضروریات بھی ہیں، وہ آپ کو اجازت دے دیتی ہیں وربلی ٹھیک ہے، یا ماحول میں معروف طریقے سے کہ بھائی پہلے اپنا کام نپٹا لو، اس کے بعد آپ فارغ ہو جو مرضی کرو۔ صحیح۔ اگر اس طرح کی کوئی عمومی اجازت موجود ہے صحیح، تو وہ اپنے کام اس میں کر سکتا ہے، اور ٹھیک اگر ہے، فرم نے سختی سے منع کیا ہو ٹھیک کہ ہے، آفس ٹائم میں آپ صرف اپنا ذاتی کام نہیں کریں آفس کا ہی کرنا تو ہے، نہیں کریں گے، پھر نہیں درست نہیں ہے۔ کالر ہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے؟ جی جواد سے سر بات کر رہا ہوں خواجہ عدنان۔ جی خواجہ صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بھئی یہ جو نئے نوٹوں کا کاروبار ہے، ہم 10 والے 20 والے یا 100 والے لیتے ہیں یہ نوٹ والے کاروبار، جی تو یہ شرعی لحاظ سے یہ جائز ہے یا ناجائز کام ہے؟ ایک تو یہ میرا سوال تھا۔ کیا آپ اس پہ خواجہ صاحب فرما دیجئے گا کیا آپ اس پہ کچھ اضافی پیسے بھی لیتے ہیں؟ جی ایکسٹرا پیسے بھی لیتے ہیں، پیچھے دے کے بھی آتے ہیں، آگے ایکسٹرا بھی پیسے لیتے ہیں۔ جی بہتر۔ نئے نوٹ دینے کے وقت وہ کچھ اضافی پیسے لیتے وہ کہہ ہیں، رہے ہیں کہ خریدتے وقت بھی کچھ اضافی دیتے ہیں اور بیچتے وقت بھی اضافی لیتے ہیں پھر۔ اگر تو سروس چارجز ہیں کہ میں بینک سے جا کر لے کے آیا ہوں تو میرے آنے جانے کا اس میں خرچہ شامل ٹھیک ہے، ہے، سفر کا خرچہ شامل ہے، ٹھیک ہے، آپ کو نئے نوٹ سپلائی کرنے کا میں اپنی اجرت لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر اجرت تو جائز ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر اس کو اجرت کچھ بھی نہیں اس کا خرچہ آیا، بینک 7 بینک کا ادھر سے پکڑے ہیں اور ادھر سے صرف وہ 500 والی گاڑی دے رہا ہے اور اس کے اوپر اضافی 500,000 لے رہا ہے تو پھر درست نہیں ہوگا۔ اگر اس کے واقعتاً اس پر اخراجات ہیں، اس کے وقت صرف ہوا ہے، اس کے اخراجات آئے ہیں، تو پھر وہ اضافی رقم اجرت کے طور پر لے سکتا ہے۔ لیکن صرف نوٹ کی تبدیلی پر کہ نئے نوٹ دوں گا اور پرانے اتنے زیادہ لوں گا تو یہ سود ہے۔ اوکے۔ ان چیزوں میں سونا، چاندی، کھجور، جو، ان کے اندر جب تبادلہ کریں گے تو اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ ایک تو نقد و نقد ہو اور دوسرا برابر ہوگا۔ اگر آپ کو یہ شکوہ ہے کہ میرے اچھے نوٹ ہیں اور آپ کے پرانے ہیں تو بھائی مت بیچو، اگر بیچنا ہے تو برابر بیچو۔ اسی طرح جو دیگر چیزیں ہیں ان کی اچھی قسم کی کھجور ہے، آپ کے پاس ردی قسم کی ہے، تو بھائی آپ پہلے اپنی اچھی کھجور بیچ لو اور پھر یہ خرید لو، تو تبادلہ نہیں ہوگا آپس میں۔ تو اگر یہ نوٹوں کا تبادلہ کر رہے ہیں کہ پرانے نوٹ زیادہ دے کے نئے والے کم لے رہے ہیں تو یہ سود ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ کہے نہیں بھائی آپ کے 10,000 کے بدلے میں آپ کو 10,000 ہی دے رہا ہوں، یہ لے کے لیجئے نئے نوٹ، لیکن ہمارے سروس چارجز ہم نے بینک گئے ہیں لے کر آئے ہیں اور آنے جانے کا جو خرچہ ہے اس کے بعد میں ہم آپ سے 50، 100، 200 روپے لے رہے ہیں، وہ ہماری سروس چارجز ہیں، تو پھر درست ہے۔ جی بہتر۔ کچھ لوگ پرندوں کو پالتے ہیں، ان کی بریڈنگ کرتے ہیں اور پھر ان کو بیچتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ پرندوں کی خرید و فروخت کرنا شرعاً درست ہے؟ جی پرندوں کی بھی کئی قسمیں ہیں نا، ایک وہ ہیں خوبصورت پرندے جو گھر میں شوقیہ پالے جاتے ہیں، بچوں کے لیے، خود کھیلنے کے لیے، خوبصورت بولیاں وہ بولتے ہیں، خوبصورت کلر ہیں، کوئی عرض نہیں، ان کی بھی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے۔ کچھ وہ پرندے ہیں جن کے ذریعے آپ شکار کرتے ہیں، باز ہے، عقاب ہے، ان کی تربیت کرنا، ان کے ذریعے شکار کرنا وہ بھی جائز ہے۔ صحیح۔
تو پرندوں میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ جس کو ہم حرام قرار دے سکتے. جی بہتر. جائز اور حلال ہے کہ ان کو پالیں، بیچیں، خریدیں. جی بہتر. کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی اطہار احمد بجار سمندری سے. جی بسم اللہ بھائی، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں زکوٰۃ کے بارے میں بھٹی صاحب سے. جی جی پوچھیے پوچھیے. میں ایک دکاندار ہوں. جی. تو میں نا وہ زکوٰۃ جو ہے وہ میرا ایک بھائی ہے اپنا، کیا اسے کہتے ہیں، معذور ہے. ٹھیک ہے. تو میں اس کو زکوٰۃ جو ہے وہ خرچ نہیں کر رہا. وہ جو خرچہ اس کا 2 بچے ہیں وہ میں ہی کر رہا ہوں سارا. جی بہتر. کیا زکوٰۃ کی مد میں یہ سارا کچھ میں دے سکتا ہوں اس کو، کہ زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے اس میں جی بہتر میرے بھائی. جی بہتر. اپنے کاروبار سے؟ جی بہتر. جی بہتر، بہت شکریہ. اپنے کاروبار کی زکوٰۃ اپنے مستحق بھائی کو دیں گے تو 2 اجر ملے گا. سبحان اللہ. ایک سبحان قرابت اللہ. داری کا کیا بات. اور ایک زکوٰۃ کا. تو اپنے بھائی کی ضروریات کبھی ان کو احساس نہ ہونے دیں کہ میں تم پر زکوٰۃ خرچ کر رہا ہوں. آپ بے شک زکوٰۃ ہی دیں، لیکن بھائی کو، اس کے بچوں کو خرچہ اسی طرح دیں جس طرح ایک بھائی اپنے بھائی پر خرچ کرتا ہے، ایک چچا، ایک تایا اپنے بھتیجوں پر خرچ کرتا ہے. اپنی محبت ان پر نشاور کریں اور کبھی ان کو احساس نہ ہونے دیں کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں. تو بہرحال بھائی کو دینے پہ 2 اجر ہے. زبردست زبردست. کالر ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی بھائی جان کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ سر شمشاد جی وڈائی بات کر رہا ہوں سمندری سے. جی جی شمشاد بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر قاری صاحب سے میرا سوال ہے کہ ان کے ساتھ سے کہ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. تو میں نا رمضان شریف کے نا روزے رکھ رہا ہوں، اپنے والدین کو یہ سارے ثواب کرنے کا طریقہ میں چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. جو آپ روزے رکھ رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کا اجر ان کے والدین کو ملے. جی بہتر. روزے ہیں ان کی ضرورت بھائی کو خود بھی ہے. اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو اس سال ثواب کے طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے ہیں. سبحان اللہ. ان بتائے ہوئے طریقوں میں ایک ہے کہ والدین کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں. ٹھیک ہے. ایک طریقہ ہے کہ آپ ان کی طرف سے حج اور عمرہ کریں. صحیح. اور تیسرا طریقہ ہے کہ آپ ان کی بخشش کے لیے، ان کی جنت کے لیے، ان کے جنت میں درجات کی بلندی کے لیے دن رات دعائیں کریں. سبحان اللہ. تو یہ ہیں وہ جائز اور حلال طریقے جن سے ان کو انشاءاللہ ثواب ملے گا. اور اگر والدین نے تربیت کی ہو اور بچہ جو نیکی بھی کرے گا وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے. جتنی نیکیاں اولاد کرتی جائے گی والدین کو بھی ان کے برابر ثواب ملتا جائے گا. تو اس لیے ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے لیے دن رات دعائیں کریں، ان کے لیے صدقہ خیرات کریں. اللہ موقع دے تو ان کے لیے عمرہ کریں. اور یہ جو جتنی نیکیاں کر رہے ہیں یہ آٹومیٹک ثواب ان کو خود ہی مل رہا ہے. ان کو سپیشل ویسے کہہ کے پارسل کرنے کی ضرورت قطع نہیں. اللہ کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں. سسٹم آٹومیٹک چل رہا ہے. بالکل. وہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے. صحیح. ولد صالح یدعو لہ. سبحان اللہ. وہ نیک اولاد، وہ بیٹا، وہ بیٹی جو والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو ان کا ثواب والدین کو خود بخود مل رہا ہے. صحیح صحیح. کالر ہیں، ان کو شامل کر لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شاہد بات کر رہے ہیں اسلام آباد سے. جی شاہد بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا مفتی صاحب سے میں 2 سوال کرنے ہیں. جی. ایک تو میرے زکوٰۃ کے متعلق ہے. میرے ایک پلاٹ تھا، میں نے 2 سال پہلے دیا انسٹالمنٹ پہ. اس کی انسٹالمنٹ ایک ابھی پینڈنگ ہے، وہ میرے نام پہ ٹرانسفر بھی نہیں ہوئے. صحیح. تو پوزیشن ابھی میرے پاس نہیں ہے، نام پہ نہیں ہوا. تو مجھے پوچھنا تھا اس پہ زکوٰۃ میری فرض ہے. ایک یہ پوچھنا تھا. دوسرا میرا سوال ہے سیلری کے متعلق. جی. اگر آپ کسی انٹرنیشنل ادارے کے ساتھ کریں کام، جو NGO جس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل، تو آیا اس سے جو آپ سیلری لیتے ہیں وہ کس زمرے میں آتی ہے؟ اس کو آپ حلال کہیں گے یا کس طرح؟ وہ نہیں، وہ NGO کیا جو ہے وہ حلال کام نہیں کرتی کیا؟ حلال کام کرتی ہے، رفائی کام کرتی ہے، لیکن وہ پیسہ جو ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل آتے ہیں، ڈونرز دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. مطلب غیر مسلم بھی اس کو فنڈ کرتے ہیں. جی 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 بہتر. جی بھائی ٹھیک ہے. تھینک یو. جی جو پلاٹ بھائی نے لے لیا ہوا ہے پوزیشن نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں. جی. لیکن جتنی رقم ان کی جا چکی ہے ادھر، اس رقم پر سال کے بعد یہ زکوٰۃ دیں. جب پلاٹ کی پوزیشن مل جائے گی، اس پر سال گزر جائے تو جو پلاٹ کی اس وقت موجودہ قیمت ہوگی پھر اگلے سال اس پر زکوٰۃ ہوگی. سبحان اللہ. ابھی جتنی رقم ان کی سیونگ میں گئی ہے، جی یہ سیونگ ہے نا. جی بالکل. تو جتنی رقم ان کی پلاٹ کی مد میں جا چکی ہے اتنی رقم پر وہ 2.5% زکوٰۃ دے دیں. اور جب پلاٹ کا قبضہ ملے اس کو سال گزر جائے پھر اس کی جو سال بعد نئی قیمت ہوگی پھر اس نئی قیمت پر زکوٰۃ دیں گے. اچھا اس میں سم ٹائم یہ ہوتا ہے ابھی
پلاٹ کی پوزیشن اگر نہیں ملی لیکن وہ فائل بھی بیچی جا سکتی ہے جو فائل ان کے پاس ہے، اور اس فائل کی قیمت ان کی خرید سے اوپر ہوتی ہے، اس کی پرائس زیادہ ہوتی ہے، تو اگر اس وقت مارکیٹ ویلیو کے مطابق مارکیٹ ویلیو اس کی پھر اس کو اسیسمنٹ کر لیں کہ مارکیٹ ویلیو اس وقت اس کے ان کے پلاٹ کی کیا ہو چکی ہے. جب ان کو یہ اختیار ہے کہ یہ فائل اپنی بیچ سکتے ہیں تو پھر مارکیٹ ویلیو کے مطابق جو اس کی اس وقت قیمت ہے اس پر یہ زکات دے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی این جی او میں میں کام کرتا ہوں، این جی اوز میں کام کرنا درست ہے بشرطے کہ وہ ان کا کام بھی حلال اور درست، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ رفائی کام کر رہے ہیں، فنڈ کون دے رہا ہے وہ تنظیم جانے اور ان کا کام جانے. جی بہتر. بھائی صاحب اپنا جو کام کر رہے ہیں وہ درست اور حلال ہے تو ان کی وہاں سے تنخواہ اور اجرت بھی حلال ہے. جی زبردست. چلے ان کے لیے تو اب خوشی کی بات ہے اور انہیں اس میں سے شکرانے کے طور پر بھی صدقہ کرنا چاہیے. شیخ اگلا سوال ہے، مسجد کی اراضی اور آمدنی سے تجارت کی غرض سے تعلیمی ادارہ قائم کرنا شرعاً درست ہے؟ ماشاءاللہ ایسی مساجد ہیں جن کے پاس اتنا رقبہ زری بھی ہو. اور اچھا ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی لے لیتے ہیں. یہ دونوں سوال پھر اکٹھے انٹرٹین کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. جی آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں مفتی صاحب سے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ وراثت کے بارے میں نے پوچھنا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جو تمام لوائقین ہیں ان کو جو وصیت کی، تو اگر اپنی زندگی میں کوئی اپنی پسند یا جس کو دینا چاہے بیچ کے، تو مطلب میری اولاد نہیں ہے. جی تو میں چاہتی ہوں کہ میں مطلب اپنی مرضی سے جس کو دوں جس کو نہ دوں. تو یہ پوچھنا تھا کہ کیا میں اپنی مرضی سے جس کو نہیں دینا چاہتی نہ دوں، جس کو دینا چاہتی ہوں میں دے دوں؟ ٹھیک ہے. اللہ اکبر. جی ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ. شیخ میرا خیال نبی ہے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت نعمان نامی صحابی پیدا ہوئے. ان کے والد گرامی کا نام بشیر رضی اللہ عنہ ہے. نعمان کی والدہ نے، وہ بھی صحابیہ ہیں، ضد کیا اپنے خامد سے کہ میرا یہ لاڈلا پیارا منا جو ہے یہ آپ کو اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے تو اس کو کوئی گفٹ کریں. کچھ روایتوں میں ہے کہ ایک کھجوروں کا باغ انہوں نے طلب کیا، اور کچھ میں ہے کہ ایک غلام کا مطالبہ کیا کہ بچے کو گفٹ میں ایک غلام دیجئے. تو بیوی کے اصرار پر حضرت بشیر نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں نے دیا. تو بیگم صاحبہ بھی ماشاءاللہ زیرک تھیں، وہ کہنے لگی نہیں ایسے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے تو پھر وعدہ کرو کہ میں نے یہ دے دیا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو آپ نے پوچھا کہ بشیر کیا باقی بچوں کو بھی اسی طرح گفٹ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول ان کی والدہ کا اصرار ہے، صرف اسی بچے کو دے رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈر جاؤ اور اپنی اولاد میں عدل کرو. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر یہ اس طرح ظلم کر رہے ہو تو پھر میں گواہی نہیں دیتا. سبحان اللہ. تو ایک بچے کو دینا اور کسی کو محروم رکھنا یہ ظلم ہے. والدین کو یہ قتل نہیں کرنا چاہیے. ان کے کیس میں شاید کہ اولاد انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اولاد نہیں ہے. جی اللہ المستعان. اچھا میں نے یہ الفاظ سنے نہیں. اچھا اگر اولاد نہیں ہے، بہن بھائیوں کو دینا چاہتی ہیں؟ نہیں، وہ چاہ رہی ہیں کہ میں اپنی مرضی سے کسی کو بھی دے دوں. اپنی صحت کی حالت میں، جی تندرستی کی حالت میں یہ جہاں خرچ کرنا چاہیں ان کو اجازت ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. البتہ اگر یہ بیمار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور تندرستی سے رکھے، جب انسان کے آخری لمحات ہوں، بیمار ہو، تو اس وقت اگر وہ اس طرح کی وصیت کرے کہ میرا یہ سارا مال فلاں ادارے کو دے دو، تو اس میں سے 1/3 اس کو حق ہے کہ وصیت کرے، وہ لاگو ہو جائے گی، اور باقی جو بھی ان کے شرعی وارث ہوں گے ان میں تقسیم ہوگا. تو صحت اور تندرستی کی حالت میں جب ابھی ان کے پاس مال آ بھی رہا ہے، یہ خرچ بھی کر رہے ہیں، اس وقت کوئی شخص اپنا سارا مال بھی خرچ کرنا چاہے تو شرعاً کوئی پابندی نہیں ہے. جی صحیح. شیخ جزاکم اللہ خیر، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کے وقت کا اور رہنمائی دینے کا اللہ مزید ہم فضید اللہ آپ کو عافیت دے. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کے سوالات کو ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ شامل کیا جا سکے اور انہیں انٹرٹین کرے. مفتی صاحب نے ماشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے جوابات دیے. اور انشاءاللہ ابھی کے لیے اجازت ہے. کل انشاءاللہ آپ سے 4:30 بجے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور ہمارے اسکالرز اور جو ہمارا سارا شیڈیول ہے، سیگمنٹس ہیں، اسی کے مطابق انشاءاللہ آپ سے باتیں کریں گے. کل ملاقات ہوتی ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.